الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شواجب النقص والسماء، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المؤيد بساطع حجته وواضح بيناته، وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وحمته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. نہایت ادب و احترام کے ساتھ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی کہ آنے والے ہوتے غریب بن جاتے غریب نواز. شعر دوسری طرح ہے. اللہ پاک کا احسان ہے، رسول اعظم کا کرم ہے، غوث کا فیضان ہے، خواجہ کی عنایت ہے، اور دیگر تمام اولیاء کرام کی عطائیں ہیں، نوازش ہیں کہ ہم سب اللہ پاک کے ایک جلیل القدر ولی عظیم الشان محبوب کی طرف منسوب محفل میں بیٹھے ہیں. خدا پاک ہم سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. تھوڑے سے وقت میں دو تین باتیں میں درسگاہی انداز میں بتا دوں. اہل سنت والجماعت کا بیس توحید اور رسالت ہے. یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک بات سنیے گا، اور سن کر کے حضرت ایسا کہے یا حضرت ایسا کہے نہیں، آپ خود ایکسپلینر بنیے گا. آپ کو خود ایکسپلین کرنا ہے. اگر آپ سنی ہیں الحمدللہ، ہم اگر بھی نہیں بولیں گے بے شک آپ سنی ہیں الحمدللہ، اور سنی ہی رہیں گے آپ الحمدللہ. سنیت پر ہی موت ہوگی انشاءاللہ. تو جو باتیں کہی جائیں اس کو کھوس کر رکھیے گا، کم سے کم اس طرح کہ آپ اپنے مذہب کا ڈیفینس کر سکیں، دفاع کر سکیں. ہوتا کیا ہے، انہوں ایسا کہتے حضرت، انہوں ایسا کہتے، انہوں ایسا کہتے. یہی ہے اصل اختلاف کا سبب. آپ اگر اپنے مذہب کے حوالے سے پورے طور پر معلوم نہیں، کم سے کم اتنا معلوم رکھیں گے کہ آپ ڈیفینس کر سکیں، تو انشاءاللہ آپ کا واقعی مذہبی شخص کہلانا صحیح ہوگا. باقی اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو ایمان کے ساتھ سلامت رکھے، اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رکھے. تو زمانے کے حساب سے میں یہ بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ آستانوں پر، درگاہوں پر جتنی بھی خرافات یا دیگر وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو واقعتاً
جب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو کسی ولی سے کیا تعلق ہو؟ اب 5 انگوٹھی پہننا اسلام میں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مور کی پنکھیاں لے کر کے سر پہ مارنا، یہ سب اسلام سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔ توجہ دیجیے آپ، تو یہ ساری چیزیں جب اسلام سے تعلق نہیں رکھتا تو ان ساری چیزوں کو بیس بنا کر ولی کو نگلیکٹ کیوں کیا جا رہا ہے اور اہل سنت پر الزام کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک دم کھل کر کے سمجھ میں بات آ گئی۔ یوٹیوب پر کوئی جمل جمراتی درگاہ میں جاتا اور جا کر کے سجدہ کرتا، اب تصویر کھینچ لیے، اس کی تصویر لے لی، اب لے لینے کے بعد یوٹیوب پہ ڈال دی، اب بولتے دیکھو یہ درگاہ میں یہ سب ہو رہا، درگاہ میں یہ سب ہو رہا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ وہ سجدہ جو کر رہا ہے کوئی مفتی صاحب ہے؟ ارے اس کو سجدہ کا ہجہ نہیں معلوم ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم، اس کو تک نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ابھی جمعہ میں ایک بڑے مجنون ٹائپ کے ہمارے چاہنے والے ہیں، مصلی ہیں، جمعہ میں خطاب کرتا ہوں، حالانکہ کھل کر بولتا ہوں، میں ویسا پیر ہی نہیں ہوں کہ میں پیر میں رکھوں، میں سینے سے لگاتا ہوں مریدوں کو، لیکن اتنا بولنے کے بعد بھی وہ ہاتھ جھکتا، آپ پاؤں پہ گر جاتا، اب کیا کریں؟ تو ہم اپنا بیس بتا چکے، توجہ دیں، اب اس کے گرنے کی وجہ سے ہم کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے، ہم کو زیر نہیں کر سکتے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی آج جو محفل جس ذات سے منسوب ہے اس ذات کو دیکھو، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الملت، ان کو دیکھو، غریب نواز کو دیکھو، ان کے آستانے میں کیا ہو رہا ہے، ان کے آزو بازو میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ان کو دیکھنا ہے تو ایک سوال کا جواب دو، رب بھی تو دیکھ رہا ہے نا آستانے کو، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تو اعتراض رب پر کیوں نہیں کر رہا؟ اے اللہ، تو اتنا پاورفل ہو کر کے یہ خرافات اور بدعتیں کیوں نہیں ختم کر رہا ہے؟ جملے میں سمجھے، جملہ سمجھے، رب اگر تیرے واقعاتاً توجہ دینا کہ رب کی قدرت کاملہ پر ایمان کامل اگر رکھتے ہو تو یہ سوال رب سے پوچھو، مولا تیرے نزدیک تو کوئی ذرہ بھی تیرے علم سے باہر نہیں ہے، تو پھر یہ آسمانے پہ اتنے خرافات ہو رہے ہیں، تو اپنی قدرت سے کیوں نہیں ختم کرنا؟ ولیوں پر اعتراض نہ کرنا، ولی اس لیے نہیں بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں کہ ان پر اعتراض کیا جائے، ولی اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان سے ہدایت حاصل کیا جائے، ان سے رشد قبول کیا جائے، ان کی اقتدا کی جائے، ان کو فالو کیا جائے۔ ایک بات دھیان میں رکھیے، جب یہ بات کھل کر کے سمجھ میں آ گئی کہ آپ کا جو بیس ہے اہل سنت کو زیر کرنے کا، وہ ہمارا بیس ہی نہیں، جملے پہ غور کریں، آپ عوام کو لا کر کے اہل سنت کو زیر کر رہے ہیں، نہیں، ہمارا بیس توحید و سنت ہے، قرآن ہے، اور توحید و سنت کے ایکسپلینر ہے، اسکالر ہے، جو صحیح میں علماء ہے، صحیح میں عالم ہے، مخلص عالم ربانی ہے، چاپلوس مولوی بھی نہیں ہے، نوٹ کیجیے، مخلص عالم، بے لوث عالم، توجہ دے رہے ہیں، خادم دین، خادم شریعت، وہ ہے ہمارے بیس۔ تو جب ہم یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہمارا بیس یہ ہے، تو آپ ہمارے بیس کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ چھوٹی سی بات آپ بتائیں گے، بغیر پیلر کے آپ چھت کا وجود کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو اہل سنت کا جو پیلر ہے علماء ہے، مفتیاں ہیں، علماء ربانیین ہیں، عوام نہیں ہے، توجہ دے رہے، اور یاد رکھیے گا علماء بھی ہے کار میں، ورنہ صحیح تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول ہی ہے، اللہ اور رسول ہی، کیونکہ اگر عالم بھی فجر کی نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ بیس نہیں ہے، یہ چھوڑ رہا ہے، اس لیے بول رہا ہوں کہ چونکہ قضا بھی شریعت میں ہے نا، چھوٹے کی نماز تب نہ قضا کا مسئلہ آئے گا، اور مسئلہ جو ہے بنا تو ہے، بنایا نہیں جاتا ہے، قضا کا مسئلہ بن گیا ہے تو ہوگی قضا تب نہ ادا ہوگی، توجہ دے رہے ہیں، اس لیے بھی کا مسئلہ تھا۔ خلاصہ یہ کہ میں محبت سے تمام ان حضرات کو جو ڈاٹس فل ہیں
ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، اور اہل سنت کی طرف سے اس بات کو ڈی کلیئر کر دے رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا جو بیس ہے ولایت کی دنیا میں، خاص طور سے اولیاء اللہ کے حوالے سے جو بیس ہے وہ آستانوں کے خرافات نہیں ہیں، ان کی درگاہوں میں جو غلط باتیں یا رسومات ہو رہے ہیں وہ نہیں ہے، ولی ہے، ولی ذات خواجہ ہے، خواجہ کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ذات معین الدین ہمارا بیس ہے، آستانے وغیرہ یا آستانوں پر جو چیزیں ہو رہی ہے اس کو بیس آپ مت پیش کرو، توجہ دے رہے ہیں؟ ہاں یہ بات اگر رہی نا تو آسانی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، اور محبت کا ماحول قائم ہوگا، اور یقیناً یاد رکھیے اگر زید نے نماز نہیں پڑھا ہے تو ان کو کہیے بھائی آپ نماز نہیں پڑھے ہیں، یہ مت کہیے کہ اہل سنت نماز نہیں پڑھتی ہے۔ عبداللہ نے اگر غلطی کی ہے تو عبد الرحمن کو سزا بھر دو یار، صحیح ہے نا؟ اہل سنت پوری یونٹی کا نام ہے، ایک نے غلطی کیا ہے تو سب کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ اس لیے میں بڑی محبت کا پیغام دے کر کے جا رہا ہوں جو اولیاء اللہ کا مشن ہے۔ خواجہ غریب نواز کے حوالے سے ایک اہم بات توجہ دیجیے گا، کب آپ حدیث پاک پیش کرو گے وہ حدیثیں پہلے آپ کو کھل کر بول دوں، 7563 حدیثیں بخاری شریف میں اور 7563 حدیثیں مسلم شریف میں، سعودی عرب کا نسخہ دارالسلام ایڈیشن میں اتنی حدیثیں، اب آپ کتنا بولا میں 7563 7563 حدیثیں، صحیح ہے؟ اب جب اتنی حدیثیں ہیں تو اب آپ بتائیے امت کا ایک طبقہ ایک دو حدیث کو لا کر پوری یونٹی کو ایک دم اسی حدیث کا دار و مدار سمجھ رہا ہے، یہ ایسا کرنا کرتے وہ ایسا کرنا کرتے، بس یہ ایسا کرنا کرتے ویسا کرنا کرتے، 3 4 5 حدیثیں لا کر کے پیش کرتی ہیں۔ خدا کی قسم امام بخاری ایک حدیث جب لکھتے تھے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، استخارہ کرتے تھے، جب رسول کی طرف سے حکم ہوتا تھا تب حدیث پاک لکھتے، ذات مصطفیٰ نہیں بات مصطفیٰ کا اتنا ادب کرتے تھے، ذات کا ادب کتنا کرتے ہوں گے، ذات کا ادب کتنا کرتے ہوں گے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ امام بخاری کو یوز کرتے ہو تو یوز کرو، یوز اینڈ تھرو مت کرو۔ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث 194 میں ان کی ولادت ہو رہی ہے اور 256 میں ان کا انتقال ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ 194 ایئرس کے بعد حضرت امام بخاری 194 ہجری میں، تب سمجھ رہے ہیں آپ جملہ 194 مطلب 184 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 184 کے بعد دنیا میں تشریف لائے حضرت امام بخاری۔ توجہ سے سن رہے ہیں آپ؟ میں کچھ بیسکلی بات بتا دے رہا ہوں کیونکہ بڑا اچھا سب چہرہ نظر آ رہا ہے، الحمدللہ، اللہ پاک آپ کے اس خوبصورت چہرے کو سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں، آپ کے پاس اگر پانی ہے اور میں مانگ رہا ہوں کہ پلائیے تو آپ کو پلانا ہے تو محبت سے پلا دیجیے، نہیں پلانا ہے تب بھی کہہ دیجیے نہیں پلاؤں، آپ یہ مت کہیے تم کو کیوں پلاؤں گی، ایسا مت کہیے۔ اس لیے میں کھل کر آج بول دوں، اہل سنت والجماعت کے پاس خدا کی قسم 6666 آیتیں ہیں اور اربوں ملینوں بلینوں حدیثیں ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب حیض سب ہے، پورا اسلام توحید و سنت سب ہے، تو اب جو بھی سوال ہو رہا ہے اگر آپ کو آتا ہے اس کا جواب تو آپ دیجئے، نہیں آتا ہے تو دینے والے کی طرف رجوع کروا دیجئے، آپ ان کو ریجیکٹ یا نیگلیکٹ مت کیجیے، اس کو دھیان رکھیں، اور پوچھنے والے کو بھی یہ متعین کر دیجئے بھائی صاحب جو سوال آپ پوچھے ہیں اگر میں نے جواب دے دیا تو پھر یہی سوال سال بھر کے بعد مت پوچھے گا، آپ اس پر عمل کیجئے۔ توجہ دیں، ہر سال یہ نہیں کرنا کرتے وہ نہیں کرنا کرتے، صحابہ کرے کیا نبی کرے کیا انہوں کرے کیا انہوں کرے کیا، ارے ہر سال ان کا جواب دیتے جا رہے ہیں، پھر وہی پر سال بھی وہی سوال، آنے والا سال بھی وہی سوال، کیوں؟ آپ جواب جب دیتے ہیں تو جواب دینے سے پہلے یہ بات آپ ان سے کہوا لیجیے کہ اس سال جواب دے رہا ہوں، دھیان رکھیے گا، آپ پھر کبھی سوال نہیں کیجیے گا۔ ابھی میں قرآن پاک کی چند آیتیں کریمہ آپ کو پیش کروں، 6666 آیتیں ہیں قرآن میں 500 آیتیں ایسی ہیں جن سے مسائل نکلتے ہیں، 6166 آیتیں ہیں جو قصص ہیں، واقعات ہیں، ہدایتیں ہیں۔ توجہ دے رہے ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں علمی، الحمدللہ، جائے گا بھی یوٹیوب پر دیکھ لیں گے، توجہ دیجیے گا۔
اور جو بھائی کہیں پیپر سے بھی سن رہے ہیں اس لیے کہ اس میں کھریدیں گے، کھرجیں گے، نکالیں گے، نک کو نکالو باہر، سن آ کر کے آدم کی اولادوں ہمارے بھائی ہو، ہم نہیں کٹے ہیں تم سے، تم کٹے ہو ہم سے. سمجھ رہے آپ؟ یہ محبت والی جماعت الحمدللہ. ہاں یہ سچ ہے کہ کچھ لنگڑے للے اندھے کائلے گانے بھی رہتے ہیں، ہے صحیح بات ہے، ہم آل ان آل کہاں کہہ رہے ہیں، لیکن دھیان رکھو یہ کھریچنے والا نظریہ ختم کر دو. اب بھی تو سدھرو، اب بھی تو سدھرو. پوری دنیا اسلام کو بدنام کرنے کے پیچھے ہے، پوری دنیا آج اسلام کو اس طرح پیش کر رہی ہے. ایک طرف عیسائی لکھتا ہے کہ محمد سے بڑھ کر میرا بھی نبی نہیں ہے، عیسائی لکھتا محمد کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں وہ اپنی کتاب. اتنا عظیم نبی، غیر مذہب والے آپ کو نبی کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، اور ایک طرف یہ امریکہ، ایک طرف دیگر ممالک والے آج آپ کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ اپنوں کی جا کر کے باہر یہ کرتے ہیں، انہوں ایسا کہیں کو بولے کہ ایسا. ہم سے اگر تکلیف ہے تو ہم سے ملو نا بھائی، ہم کو بلاؤ یا ہمارے پاس آؤ نا. توجہ دے. یہ عوام کے پاس ایک دوسرے کی نفرتیں کیوں ڈال رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں بغاوتیں اور حسد کے پہلو کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ ہم سے اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ ہم سے پوچھو. کیا آپ نے ایسا کہا؟ ہاں آپ اس کی صحیح تشریح کر دیجئے، بس اس طرح محبت سے پوچھو. ارے امام اعظم اپنے مطلب شاگردوں، امام محمد، امام ابو یوسف، یہ سب شاگرد ہیں ان کے. جب بھی کوئی مسئلے میں مطلب ڈاؤٹس ہوتا تو کئی دن تک چلتے رہتے تھے، اور مسئلے میں جب باتیں ہوتی تھی تو لگتا دونوں جھگڑ رہے ہیں، لیکن دسترخوان بچتا تو ایک طرف محبت والی نظر. سبحان اللہ. تو اختلاف یہ خراب چیز نہیں ہے، لیکن اختلاف اگر مخالفت کا روپ لے لے، اختلاف اگر دشمنی کا روپ لے لے تو اسے بھائی چارگی اور اسے آدمیت اور انسانیت نہیں کہتے، اسے دہشت گردی کہتے. اس لیے اس کو دھیان میں رکھیے گا کہ اہل سنت والجماعت کا بیس صحیح علماء، صحیح مفتیاں، صحیح مشائخ ہے. نوٹ کیجیے گا. میں بھی اگر 4 انگوٹھی پہن لوں ریجیکٹ، اگرچہ ہم عالم حق بول رہے ہیں اور ہمارا عمل بولنے کے موافق نہیں بیس بن سکتا. بیس اسی وقت ہوگا جب خود عامل ہو. قرآن پاک سورہ صف کے آیت نمبر 2 میں آپ دیکھیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ بات کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں. تمہارے قول اور فعل میں ایکول نہیں، تمہارا قول اور فعل ایکول نہیں ہے، ایک جیسا نہیں. جو کہو وہ کرو، جو کرو وہ کہو. باہر کیوں کہتے ہو تم؟ آج اتحاد نہیں ہے ہمارے پاس، آج یہ نہیں ہے ہمارے پاس، آج وہ نہیں ہے ہمارے پاس. ارے اتحاد جب صف میں نماز پڑھتے ہو، جو بازو میں کھڑا ہے، توجہ دیں، جو بازو میں کھڑا ہے، نماز پڑھنے کے بعد باہر جاتے تو ان کے خلاف بول رہے ہو ہماری جماعت میں اتحاد نہیں ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں تھے تو سب ایک ہی جماعت میں تو تھے، ایک ہی صف میں تو تھے، تو اتحاد میں تو تھے ہی، لیکن باہر بول کر کے یہ اختلاف پیدا کر رہے ہیں، یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. اس لیے آج جو خاص طور سے ولایت کا جو کانسیپٹ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے. مزید اس کی چاہیے تحقیق تو میری ایک کتاب ہے، کتاب الولایت، 40 پیج کی ہے. انشاءاللہ میرے سینٹر پہ آ کر کے آپ لے لیجیے گا، میں بھیج دوں گا. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، سورہ مریم کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ، سورہ مریم کی لاسٹ اینڈ سیکنڈ آیت کریمہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ سبحانہ کیا فرماتا؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قائم رکھا، توجہ دی، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کنٹینیوٹی کے ساتھ کیا. توجہ دے رہے ہیں. سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ پاک ان کے لیے وہی جو دو ہے، سمجھ گیا، ایمان قائم رکھنے والے اور نیک عمل کی کنٹینیوٹی والے، یہ دونوں کے لیے کیا کہتا؟ مخلوق کے دلوں میں میں محبت ڈال دوں گا. اب آپ ایک دم ہاتھ دھر کے بتائیے، کچھ لوگ آل رسول ہوں گے، سادات ہوں گے، اگر آپ نیچے بیٹھے تو ہمیں نیچے بیٹھانے کی ہم تو اجازت نہیں دیتے، آپ خود سے بیٹھ گئے. اگر کوئی آل رسول ہے تو آل رسول ہمارے سر کا تاج ہے، ہم ان کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے بخشے جائیں.
لیکن میں چونکہ تبلیغ کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، اس لیے میرا مقصد یہ ہے، میں خادم ہوں، کبھی کبھی بٹھا دیا ہے آپ نے یہاں، تو کرسی پر بیٹھنا میری ذمہ داری نہیں، خدمت کرنا میری ذمہ داری۔ توجہ دیجیے گا، اللہ نے کیا کہا؟ میں ڈالوں گا، میری ذمہ داری ہے جو ایمان کامل پر فائز اور عمل صالح کی کنٹینیوٹی پر فائز ہے، ان کے دلوں میں، ان کے لیے دوسروں کے دلوں میں محبت میں ڈال دوں گا۔ ہو گیا؟ اب جو آل رسول ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے بھی رہنے دیتے، ہم اپنے آپ کو لیتے، ہم آل رسول سادات میں سے نہیں، ہم شیخ ہیں، سمجھ رہے آپ؟ توجہ دیجیے، واہ کیوں ہم چاہ رہے ہیں خواجہ؟ کیوں غریب نواز سے محبت کر رہے ہیں؟ کیا کوئی بینک بیلنس آ رہا ہے، کوئی سائٹ سے آ رہا ہے، کیا چیز آ رہی ہے ہمارے پاس؟ بھائی مجاورہ اگر چاہ رہے ہیں تو چلو ان کا کام چل رہا، صحیح ہے، وہاں کے لوگ اگر چاہ رہے ہیں تو ان کا کام چل رہا، لیکن انڈیا حیدرآباد میں رہ کر کے ہم کیوں رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ قدس سرہ یہ سب جملے کے نذرانے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اللہ ان سے راضی، اللہ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کے مقبرے کو، ان کے مزار کو مقدس بنائے، یہ سب نذرانہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ پیارے، یہ اس لیے نہیں کہ کوئی رشتہ ہے آپ کا ان سے، قرابت کا یا عزہ کا نہیں، یہ اللہ کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہو۔ رب نے ذمہ لے لیا تھا کہ جو ایمان کامل پر فائز ہوگا اور جو عمل صالح کی کنٹینیوٹی میں رہے گا، مجھ زبان میں بولوں، جن کو میں اپنا قرب عطا کروں گا، جن کو میں اپنی ولایت عطا کروں گا، جن کو میں اپنی بارگاہ کی قربیت اور محبوبیت عطا کروں گا، جن کو تم بولو گے ولی، تو سنو، میں تیرے دل میں ان کی محبت میں ڈال رہا ہوں، اس لیے تو محفل سجا رہا ہے، اس لیے تو محفل سجا رہا ہے۔ کچھ سمجھے؟ میں گورا منڈا میں ایک حدیث پاک کا ایکسپلین کرتے ہوئے ایک بڑی اچھی بات یاد آئی کہ آج آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، محبت کی محفل ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ملتا، اور یہ حدیث کچھ لوگ زندہ ہیں تو مولا ہدایت عطا فرمائے، میں دعا کرتا ہوں ہمیشہ زندہ ہے تو ہدایت عطا فرمائے، بار بار بولتا ہوں وہ نکلے سو ہے میں نہیں نکلا، کھل کر بول رہا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو محبت کی دنیا میں قائم رکھے۔ ارے دیکھیے نا بھائی، جب ہم پیدا ہوتے 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال تک ہم پر شریعت لاگو نہیں، 7 سال کے ہو جائیں حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو مار کر نماز پڑھواؤ، اس کا مطلب اس سے پہلے واہ 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 بیٹا جو بھی چاہو کرو، نہیں شریعت لاگو نہیں ہو رہی، ہاں کہ کئی کو نہیں لاگو ہو رہی، اس درمیان میں کیا کرنا؟ یہی درمیان ہے، محبت سکھاتے، ادب سکھاتے، ماشاءاللہ حیدرآباد کو تو اللہ آباد رکھے، اولیاء مطلب اولیاء کا یہ شہر ہے، مدینہ الاولیاء ہے، محبوبوں کا یہ شہر ہے، نیچرلی طور پر سنی ہے الحمدللہ، یہاں کی مٹی سنی ہے الحمدللہ، الحمدللہ، پروردگار عالم رسول پاک کی بارگاہ میں یہ خطہ مقبول ہے الحمدللہ۔ توجہ دیجیے گا، دھیان دیجیے گا، میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پکا بھی نہیں ملتا نا، یہ آپ کا سر کہیں کو ہل رہا، گھر سے آپ یہاں تک کیسے آئے؟ سبحان اللہ الحمدللہ کون؟ کوئی پربھو پروانوا کی وجہ سے تو نہیں، ایمان ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر جب پتا نہیں ملتا تو خواجہ کی محفل کے لیے ہمارا قدم کیسے ہلا؟ گھر سے یہاں تک کیسے آئے؟ اگرچہ وہ لوگ دوسری طرف سے اللہ کی اجازت کے بغیر یہ بھی نہیں، وہ تمہارا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، بندے مانگتے اللہ سے ہیں، لیتے ہیں ولی اللہ سے، سمجھ رہے نا؟ مانگتے اللہ ہی سے ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث کتاب علم کی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، سنو دیتا تو اللہ ہی ہے، ملتا ہے رسول اللہ سے۔
یہ ہونا چاہیے. افسوس ہوتا ہے جیسے تیسے دیکھ ایک دم کھل کر کے بتا دو، بے شک جو نماز نہیں پڑھتے غلطی پر ہے، جو صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے غلطی پر ہے، حج کی استطاعت رکھتے نہیں کرتے غلطی پر ہے، جو سود کھاتے ہیں غلطی پر ہے. یعنی جتنی بھی غلط کام جو بھی کر رہے ہیں وہ غلط ہے تو غلط ہے، ختم. ابھی کتنے لوگ کلب میں ہوں گے، کتنے لوگ شراب پی رہے ہوں گے، کتنے لوگ بیویوں کو مار رہے ہوں گے، کتنے لوگ اماں کو دکھا رہے ہوں گے، ان کا دل ہوں گے، سب کچھ ہے. لیکن کیا اسلام کا کوئی بھی فرد اس کو جائز کہہ رہا ہے؟ جب نہیں کہہ رہا ہے تو غلطیاں تو ہو رہی ہیں. پھر بھی عبداللہ کہہ رہے ہو، غلطیاں ہو رہی ہیں. پھر بھی محسن کہہ رہے ہو، نہ مسلمان ہی کہہ رہے ہو نا. تو جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اس لیے پیارے یہ ایک دم کھوس لو کہ اگر اہل سنت کا کوئی بھی فرد، اہل سنت کی یونٹی کا کوئی بھی وہ افراد محلے کا، خطے کا، جہاں کہیں بھی کا، اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو قصوروار وہ ہے، گنہگار وہ ہے. اہل سنت کا بیس توحید اور سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے. تو قرآن اور حدیث کو گالی مت دو. اہل سنت کو گالی دینا قرآن اور حدیث کو گالی دینا ہے. اگر عبداللہ نے غلطی کی ہے تو عبداللہ کو غلط کہو، اہل سنت کو غلط مت کہو. اس لیے کہ اس کا بیس قرآن و حدیث ہے، اس کا بیس توحید و رسالت ہے. اگر تو نے اسے مطلق طور پر غلط کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا تو نے قرآن و حدیث کو غلط کہہ دیا. ترمذی کے حدیث پاک بتاؤ آپ، رسول پاک فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے. ہمیشہ سنے ہوں گے آپ، بس ایک لفظ بتانے جا رہا ہوں، ایک فرقہ جنتی ہو. ہے کوئی ہمت کرنے والا؟ آج بولتے ہیں امت میں اتحاد نہیں، اتحاد نہیں. رسول خود کہہ رہے ہیں 73 فرقے ہوں گے. جب رسول کہہ رہے ہیں تو آپ اس حدیث کو نگاہ میں رکھ کر بول رہے ہو. ابھی ایک جملہ کہا میں نے، اختلاف الگ چیز ہے، مخالفت الگ چیز. اب کہ بھائی صاحب ایسا پہنے ہیں میں ایسا پہنا ہوں تو یہ اختلاف ہے، مخالفت نہیں. یہ اختلاف اس کو ہے الگ ہونا. تو ہر الگ چیز مخالفت کا اگر روپ لے لے تب وہ سبب جہنم. صحیح ہے؟ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ دھیان دیجیے گا. اس لیے توحید 73 فرقے والے ہیں. رسول پاک نے کہا اب کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. امت میں ڈیوائڈیشن کیوں ہے؟ امت میں یہ کیوں ہے؟ ارے 10 بھائی آپ کو ہو، سب الگ الگ نظریے کے ہو، لیکن اللہ رسول کے نام پر ایک ہو تو وہ الگ ہو کر کے بھی ایک ہے. توجہ دے رہے ہو؟ رسول پاک فرماتے ہیں صرف ایک جنتی ہوگا. صحابہ نے عرض کیا وہ کون ہے؟ تو آپ جملے پہ غور کیجیے گا، مختلف انداز میں آپ سنے ہوں گے. میں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ بتا دوں آپ کو. ما انا علیہ و اصحابی، سمپل ترجمہ ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. سمپل ترجمہ یہ ہوا. اہل سنت یہ بولتے ہیں جس پر میں ہوں بولے تو اہل سنت یعنی نبی کی سنت، اور جس پر میرے صحابہ ہیں یعنی جماعت صحابہ تو اہل سنت والجماعت. صحیح ہے؟ ایک دم صحیح ہے. اگر اس پر اعتراض ہے تو میں ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں. رسول پاک نے یہ حدیث جو فرمایا اس سے پہلے اسی حدیث کے، بلکہ یہ حدیث تتمہ کے طور پر ہے، اس سے پہلے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 تھے، ایک جنتی تھے. توجہ دیجیے گا، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. تو اب سمپل یہ حدیث نہیں ہے کہ میری امت میں 73 ہوں گے، بلکہ بنی اسرائیل بھی ہے وہاں پر. سمجھ گئے نا؟ تو بنی اسرائیل بھی ہیں. آپ ذرا سی غور کیجیے، بنی اسرائیل 72 میں 69 میں 71 جو ہے جہنمی، ایک جنتی. اس کا سبب کیا ہے؟ جب آپ غور کیجیے گا تو بنی اسرائیل کا سب سے بڑا غلط کام جو تھا وہ ہے ان کے نبیوں کو ستانا، ان کے محبوبوں کو ستانا، ان کے مقبولوں کو ستانا. قرآن پاک سنیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، وہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، اے موسیٰ ہم تجھے نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو کھلا ماتھے کی آنکھ سے نہ دیکھ لیں. یہ نہیں کہا ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، یہ نہیں کہا.
نصیحت دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھائی خدا کی قسم علماء سے جڑے رہو، اور خاص طور سے کوئی ٹائم دے یا نہ دے، میں انشاءاللہ دینے کو تیار ہوں، اس کو دھیان رکھیں، میں دینے کو تیار ہوں، تم جڑے رہو، جس چیز پر آپ چاہو، گوگل ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، جس پر بھی آپ چاہو ہم سے آپ ملو، واٹس ایپ پر بھی الحمدللہ ہماری بات لگاتے ہو تو لگاؤ، لیکن آپ جڑے رہو جس طرح سے بھی ہو، اور امت کا کوئی بھی فرق اس طرح کی اگر بات کرے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اتحاد نہیں ہے، وہ نہیں ہے، آپ کیوں بول رہے ہو؟ آپ کی ذمہ داری بھی ہے اتحاد کرنا، بولنا صرف ہماری جماعت میں اتحاد نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ کو 5 کلو اٹھانے کی طاقت ہے تو 5 کلو اٹھاؤ نا، 10 کلو والے پر اعتراض کیا کرو؟ آپ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے کام کرو، انشاءاللہ آپ اپنی قابلیت کے حساب سے کام کرو، انشاءاللہ جو اپنے اسٹیٹس کو سمجھ لیں گے ایسے ہی آٹومیٹک اتحاد ہو جائے گا۔ صحیح ہے، باپ کا جو کام ہے باپ کرے، بیٹے کا جو کام ہے بیٹا کرے، بھائی کا جو کام ہے بھائی کرے۔ اب تینوں میں ہم میں اتحاد نہیں کریں، اتحاد کا ہر ایک کا کام الگ الگ ہے، الگ الگ۔ اب مفتی کا کام ہے فتوا دینا، اب آپ کہیں فتوا دینا، اب آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ فتوا پر عمل کرنا آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس پر عمل کرنا۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ تو آپ علماء سے رجوع ہو جاؤ، علماء سے کنیکٹڈ ہو جاؤ۔ تو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ان کے آستانے سے اور ان کی ذات سے جو محبت اور وابستگی یا وابستگی اور جو مودت ہے، یہ خدا کا فرمان ہے۔ سورہ مریم کی لاسٹ اینڈ سیکنڈ آیت کریمہ میں یہ ہے کہ جو میرا ایمان کامل کے بعد اور عمل صالح کی کنٹینیوٹی کے بعد ولی بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے، تو میں سنو وعدہ ہے کہ میں مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دوں گا۔ خواجہ تیری عظمت کو سلام، خواجہ تیری محبت کو سلام، خواجہ تیری قربت کو سلام، خواجہ تیری مقبولیت کو سلام، خواجہ تیری ولایت کو سلام۔ آج ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ رب کروا رہا ہے۔ اگر اعتراض ہے تو ہمارے کرنے پر اعتراض مت کر، ہم سے جو کروا رہا ہے اس پر اعتراض۔ صحیح ہے؟ ایک بات اب حدیث پاک سنیے، تو وہ قرآن پاک کی آیت نوٹ کیجئے گا، اور اگر سمجھ میں نہیں آئے نا ان کو تو آپ بولیے گا آپ بھی سمجھاؤ نا پھر اس کا مطلب۔ اللہ فرما رہا ہے جو ایمان کامل اور عمل صالح کی کنٹینیوٹی کے ساتھ زندگی گزارتے۔ اچھا ایک اور آیت کریمہ بڑی اچھی یاد آئی، سورہ نحل کی آیت نمبر 58 میں ہے، یہ سورہ نحل میں بار نمبر 14 کے لاسٹ اینڈ سیکنڈ پیج میں دیکھیے گا، اللہ سبحانہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، سبحان اللہ، وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں جو ہماری بارگاہ میں عمل صالح چاہے مرد ہو یا عورت، ایمان کے بعد جو عمل صالح میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو سنو جب تک وہ زندہ رہتے ہیں تو ان کی زندگی بڑی تر و تازہ، اور سنو انتقال کے بعد بھی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیب اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ جملے میں غور کیجئے گا، میں یہاں پر انتقال کے بعد بھی، یہاں پہ کہاں ہے بعد انتقال کہاں ہے؟ کچھ لکیر کے فقیر ہوتے نا ایسا بولتے یہاں کہاں ہے، لیکن ان کو آپ کو میں بتا دوں ایک عربی گرامر کے اعتبار سے پریزنٹ اینڈ فیوچر دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک صیغہ ہے مضارع، دو زمانے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، یہ اسی سنٹینس اور اسی صیغے کا نام ہے، تو معنی اس کا ہے ہم جب تک وہ زندہ رہیں گے تب بھی ان کی حیات طیب ہوگی، اور انتقال کے بعد بھی ان کو حیات طیب عطا ہوگی۔ اللہ کے ولی بھی زندہ ہے، اللہ کے نبی بھی زندہ ہے، اللہ کے مقبول اور محبوب بندے زندہ ہیں۔ پیارے آپ ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، اور نہیں سمجھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی خالی زندگی کو سمجھو، نہیں سمجھنے کا مطلب ان کا اسٹیٹس بلند ہے۔ آج لوگ ایسا کر رہے ہیں نا، ارے تم سمجھ نہیں سکتے تو کہیں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے سمجھ نہیں سکتے بولے تو ان کی عظمت بڑی ہے، ان کا مقام بڑا ہے، عقل میں لانے کی کوشش نہیں کرنا، محبت کا نظرانہ پیش کرو، یہ مطلب ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کو ان کی قبر پہ خالی چھوڑ دو اور اپن کھاتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ان کی زندگی، ان کی حیات بڑی عظیم ہے، یہی عظیم کا عقیدہ رکھو، یہ سمجھو آپ، اور کھریچو نہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ میری بات نہیں ماننا چاہتے ہیں مت مانیے، لیکن آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ مجھے گالی دی تھی؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا؟ خواجہ غریب نواز کے لفظ خواجہ پر اعتراض کیا جاتا ہے،
خواجہ مانے ہوتا ہے ہجڑا، استغفراللہ معاذ، بولو پورا مجمع استغفراللہ معاذ، ہجڑا استغفراللہ معاذ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم آج پیدا ہوئے، ہم آج پیدا ہوئے نا، 804 سال ہو گئے خواجہ غریب نواز، 800 برس، 8 سنچری گزر گئے۔ کیا تمہارا وہ چوری کیے بتاؤ؟ کیا تمہاری وراثت لیے؟ کیا باپ سے چپ کے لکھوا لیے؟ کیا کس بنیاد پر تو ان پر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ کوئی تو بنیاد ہوگی، کس بنیاد پر؟ آج آپ کو بتاؤں خدا کی قسم، یہ چہرے پہ جو نور دیکھ رہے ہو نا، یہ نظر نہیں آتا اگر خواجہ کو رسول نہ بھیجتے۔ یہ عقیدہ مت رکھا کرو کہ خواجہ آتے، خواجہ کو رسول نہ بھیجتے، اس لیے کہ ان کا لقب عطائے رسول ہے۔ عطائے رسول مطلب رسول پاک نے ہندوستان عطا کیا ہے، ہندوستان عطا کیا۔ تب تو یہ 5 سال کی گورنمنٹ بھی چاہتے ہوئے، کیونکہ یہ جانتی ہے کہ یہ لمیٹڈ حکومت ہے، یہ ہمیشہ کی حکومت والے سے قریب رہے تو تھوڑا 5 سال بھی چلا لے سکتا، نہیں تو گئی۔ صحیح ہے؟ ہاں یہ بھی مانتی ہے، اور آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، لیکن ان سے بھی لوگ عبرت نہیں پکڑ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ کوئی آپ کے رشتے دار تھے، میں یہی بولنے چاہ رہا تھا، یہ خواجہ جو ہے نجیب الطرفین ہے، حسنی حسینی ہے، آل رسول ہے، نبی کی نسلوں کے ہیں۔ ارے بندو، نبی کی نسل کے بارے میں رسول فرماتے ہیں۔ ہم ابھی یہاں بیٹھنے والوں کو بول رہے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم بخشے جائیں گے۔ ایک وقت کا مفتی بول رہا ہے، ایک بیٹھے ہوئے آل رسول کے بارے میں اتنا عظیم مقام انہیں ملا ہے خدا کی قسم۔ اور وہ خواجہ سنو، وہ مدینہ المنورہ کی سرزمین پر 3 سال تک خدا کی قسم کنٹینیو اور ہمیشہ حدیث پاک کا درس دیتے رہے۔ اور خواجہ آج بھی جاؤ کتب خانے آصفیہ میں علامہ امام ہاشم کے حوالے سے دیکھو، نیٹ پر سرچ کرو، امام خواجہ معین الدین نے 3 سال تک مدینہ المنورہ میں اپنے نانا کی بات اور ان کی حدیث کا درس دیتے رہے۔ ان کا لقب بن گیا تھا محدث مدینہ۔ تم کیا سمجھے ہو ہم سال میں چھٹی کھڑی کر دیتے تو یہی خواجہ غریب نواز ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو خواجہ کو غریب نواز کہہ دیتے، ان کو عطائے رسول کہہ دیتے، یا ان کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کر دیتے تو کیا حق ادا کر دیتے؟ نہیں، یہ ہم فیض لینے کے لیے کرتے ہیں، ہم فیض لینے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک دن کرتے ہیں، سال بھر فیض ملتا ہے، ایک دن کرتے ہیں، لیکن سنو، ان کی وجہ سے آپ جو حدیث کے اوراق دیکھ رہے ہو یہ صدقہ ہے محدث مدینہ خواجہ معین الدین کا۔ اگر وہ محدث مدینہ ہی میں رہ جاتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں حاجیوں، اگر تم حج کو گئے ہو تو اللہ قبول فرمائے، نہیں گئے ہو تو ایک بار ضرور لے جاؤ۔ خدا کی قسم، آپ لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ، بلکہ یوں سمجھو ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اگر حج کر لیے تو ہم سمجھو اپنی تکمیل کر لیے، سمجھتے ہیں نا، حج کر لیے تو مکمل ہو گئے، یہ تو سمجھتے ہیں اللہ کا کرم ہے۔ تو حج کرتے ہو، آج تو عمرہ میں 1 لاکھ روپیہ قریب خرچ ہو جا رہا ہے، حج میں تو 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے، عموماً 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے مکہ مدینہ جانے کی اچھا کرتے ہو، اچھا ظاہر کرتے ہو، خواہش ظاہر کرتے ہو، اور یہی کہتے ہو کاش مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، اور یا رسول اللہ 2 گز زمین آپ کے دیار میں مل جائے۔ اسی لیے مکہ مدینہ میں کوئی اگر انبیاء کا بھی انتقال کر جاتا ہے تو آنسو تو ضرور گراتے ہو، لیکن دعا کرتے ہو واہ حاجی تیری قسمت کتنی اچھی تھی کہ تجھے حرمین شریفین ملا، مرنا تو تھا ہی کہیں پر بھی کہاں پر بھی۔ ارے جانتے ہو یہ عمر فاروق ہے، یا
لیکن آگے وجعل موتی فی بلد حمیمی، سرکار شہادت کہیں بھی ہو قدم آپ کا ملے، یہ میری دعا۔ آپ جانتے ہیں تو آپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم مکہ جائیں مر جائیں، مدینہ جائیں مر جائیں، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاتو سلام، مصطفیٰ گزرے ہیں مکہ میں، اس لیے آپ سوچتے ہو مر جائیں، مدینہ عرب میں آرام فرما رہے ہیں، مر جائیں اس نسبت کا اور اس خاک سے آپ کو نسبت حاصل ہے اور نسبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مدفن بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ سینے پر ہاتھ کر کے بتاؤ جب رسول پاک نے خواجہ معین الدین کو کہا ہوگا تمہیں انڈیا جانا ہے، تمہیں ہندوستان جانا ہے، بتاؤ کتنی چوٹ لگی ہو؟ دنیا آپ کی بارگاہ میں کشا کشا آنا چاہتی ہے، سرکار آپ کا در چاہتی ہے، بلکہ سورہ نساء نمبر 64 میں اللہ سبحانہ نے صاف کہہ دیا ہے گناہگاروں اگر گناہ کر لو تو ایک در ہے جس در پہ جاؤ میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا، تیری توبہ کو قبول کر لوں گا، تیرے اوپر رحم کروں گا، تیری مغفرت کر دوں گا۔ تو رب نے آپ کے در پہ بھیجا ہے، دنیا چاہتی ہے آپ کے در پہ آنا، لیکن جب معین الدین کو کہا آپ نے کہ آپ ہندوستان جانا ہے تو معین الدین آبزیکشن نہیں کر رہے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ پوری جماعت پورے طبقے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ آج تم وہاں رہنا چاہتے ہو جہاں سے اسلام پھیلا ہے، یہ جملہ بولتے ہو سعودی عرب سے اسلام پھیلا، سعودی عرب سے اسلام پھیلا، لیکن تم جانتے ہو سعودی عرب کا جب گل کھلتا ہے تو انڈیا آتا ہے، اور کس لیے آتا ہے؟ یہاں کی بریانی کھانے کے لیے نہیں، اسلام پھیلانے کے لیے۔ تم بولتے 90 لاکھ میں نہیں بولتا 90 لاکھ، لیکن اتنوں کو مومن بنا دیا ہے کہ ان کی نسلیں قیامت تک آباد رہیں۔ تو اسلام پھیلانے، توحید پھیلانے، رسالت پھیلانے کے لیے در حرم، در رسول کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ تم چاہتے ہو اس در کو اور وہ تم کو چاہنے کے لیے یہاں بھیجے گئے، تم کو چاہنے کے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس بنیاد پر تم خواجہ کے مشن کو بھول رہے ہو؟ کوئی بھی جماعت اگر انڈیا میں کام کرنا چاہتی ہے، کھل کر کے بول رہا ہوں، انڈیا میں کوئی بھی تنظیم اپنی تنظیم کو کامیاب بنانا چاہتی ہے تو در خواجہ اور آستانہ خواجہ سے لو لگائے بغیر کوئی تنظیم کامیاب ہی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے امام اہل سنت نے بھی کہا ہے، چشت کا لفظ استعمال کیا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں لگاتے ہوئے کہ کون ایسا در ہے، کون ایسا در ہے، چشت ہے، بخارا ہے، سمرقند ہے، کون ایسا در ہے جہاں آپ کا فیضان جاری ہے، آپ کا فیضان۔ حج کر کے جب آتے ہیں تو امام اہل سنت گھر جانے سے پہلے سب سے پہلے خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ وقت کا امام 1400 کتاب لکھنے والے بے مثال مجدد، تاریخ اسلام میں ایسا مجدد اس صدی میں، اس سے پہلے کی 2-3 صدی میں ایسا مجدد ملا ہی نہیں، ایسا عظیم مجدد تیری سرکار نے لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت کا صرف وسیلہ دے دیتے تو بخشش ہو، ان کے اشعار میں سے کسی شعر کا وسیلہ دے دیتے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت شاعری کی بنیاد پر نہیں لکھے، لکھوائے گئے۔ شاعر جب لکھتا ہے نا تو پہلے اوپر کا شعر جسے مطلع بولتے، پھر حسن مطلع بولتے، پھر اشعار ہوتے ہیں 6-7، پھر مقطع ہوتا ہے، لیکن امام اہل سنت کے شعر کا اندازہ لگاؤ گے آپ؟ جب یہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، پہلی مرتبہ گئے تو زیارت ہو گئی رسول پاک کی،